بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رات کے نون لیگ کا عدلیہ اور فوج کے خلاف اعلان جنگ، الزام ہینڈلرز پر بھی لگ گیا۔ ان لوگوں نے ہینڈلرز پر کیا الزام لگائے ہیں وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، جس طرح سے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے نون لیگی وکلاء کی کلاس لی، وہ تو ایک یادگار لمحہ تھا ہی۔ شاید ہی اس سے پہلے کبھی نون لیگیوں کی اس طرح سے ججز نے بینڈ بجائی ہو۔ سپریم کورٹ پر نون لیگ نے جس طرح ایک کے بعد ایک حملے کرنا شروع کیے، وہ تو سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں۔ پہلے ان کا ججز کے خلاف ٹرینڈ چلوانا، مریم نواز کا اس کو فالو کرنا، عدلیہ کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا، یہ سب کچھ مسلم لیگ نون کے اراکین کو ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ ان کو عادت ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ معزز اداروں کو اپنے قابو میں رکھیں اور اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کروائیں۔ لیکن اب کی بار ان کا پالا جن ججز سے پڑا تھا، انہوں نے نون لیگیوں کو ان کی نانی یاد کروا دی۔ پنجاب اسمبلی میں ہونے والا واقعہ ان کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اس بار بھی اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے اور پنجاب میں اپنے وزیر اعلیٰ کو ہی منتخب کریں گے۔ لیکن وہ اس ساری گیم میں بہت سی غلطیاں کرتے چلے گئے اور ثبوت بھی اپنے ہاتھوں سے ہی چھوڑتے چلے گئے۔ ڈپٹی کا خط لکھنا، ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنا بلکہ ان کو مسترد کر دینا اور عدالتی حکم نامہ کو غلط رنگ میں سب کے سامنے پیش کرنا اور سب کو یہ باور کرانے کی کوشش کروانا کہ میرا فیصلہ عدالتی حکم نامہ سے متصادم نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا کہ جس طرح ڈپٹی صاحب راجہ بشارت کو جھاڑ پلانے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے بار بار ڈپٹی صاحب کو بتایا کہ آپ نے عدالتی حکم نامہ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھا۔ لیکن دوست مزاری کے کان پر جوں تک بھی نہ رینگی اور انہوں نے بڑی ڈٹائی سے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ سنا دیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدلیہ ان کا ساتھ دیتی، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی ان کے گلے پڑ گیا۔ عدلیہ نے ان کی کسی بھی درخواست پر غور نہ کیا۔ عدالت نے ان کو تمام شواہد کے ساتھ عدالت میں طلب کر لیا، لیکن ناظرین، ایسے شواہد جو کہ ان کے حق میں ہوتے وہ تو ان کے پاس موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن سونے پہ سہاگے والی بات یہ ہوئی کہ نہ شواہد سامنے لائے گئے بلکہ خود بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ نون لیگ نے تمام حربے آزمائے کہ عدالت کو زیر کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں اتحادی پارٹیوں کے مختلف ممبرز نے شرکت کی، جس میں مریم نواز اور بلاول بھٹو سر فہرست ہیں، کیونکہ حرامیوں کا ٹولہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ کانفرنس بھی اسی ٹولے کی ایک مثال ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان نے نہ صرف عدالت کو ہاتھوں ہاتھ لیا بلکہ فوج کو بھی نہیں بخشا، اور واضح الفاظ میں ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا اور دوسرے مقتدر حلقوں نے بھی ہمیں سپورٹ نہ کیا تو حکومت اپنا راستہ خود بنائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اوپنلی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو گند سے مختلف سر اٹھانے والے عناصر سے بچانا ہے تو پھر اس سب کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اس کو ہٹانا پڑے گا۔ واضح الفاظ میں مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دی۔ عدلیہ پر بھڑاس نکالتے ہوئے مزید یہ کہا کہ ہمارا سپریم کورٹ میں جانا بند کر دیا، چیف جسٹس نے پابندی لگا دی۔ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا داخلہ بند کر دیا، لیکن سپریم کورٹ کی رجسٹری میں اس دن دیواریں پھیلانگی گئیں
پوری تحریک انصاف وہاں گئی رجسٹری لکھوانے کے لیے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے شیشے توڑے۔ ان کے داخلے کو کچھ نہیں کہا گیا، نہ ہی ان پر پابندی لگائی گئی، اور مزید یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے یک طرفہ فیصلے ہی کرنے ہیں تو پھر الیکشن کی بھی ضرورت نہیں۔ حمزہ شہباز کے الیکشن کی بھی ضرورت نہیں۔ پنجاب عمران کو دیں، اپنا فیصلہ سنائیں، ہمیں منظور ہے۔ اتحادی پارٹیاں اور نون لیگ اب ریڈ لائن کراس کریں گی، کیونکہ نون لیگ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوں گے، لہٰذا انہوں نے ہینڈلرز پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ یہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ یہ تو آنے والے حالات ہی بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون اب اور کون سا نیا پروپیگنڈا شروع کرتی ہے، لیکن ہماری آپ سے درخواست ہے کہ خدا را اپنی عدلیہ اور فوج کے تقدس کو پامال نہ کریں اور ان کے خلاف ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں، کیونکہ دشمن کا سب سے بڑا منصوبہ یہی ہے کہ پاکستانی فوج کو ان کے خلاف کیا جائے، کیونکہ ہماری پاک فوج پوری دنیا میں اپنی بہادری اور جرأت کا لوہا منوا چکی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عوام عدلیہ کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوں تاکہ پاکستان میں تصادم کی راہ مزید استوار ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔